ویلکم بیک۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور آپ کو بتائیں کہ ٹانک اور لکی وروت میں دہشت گردانہ حملوں کے نتیجے میں پولیس اہلکار کے بہادر جوان وہ شہید اور زخمی ہو گئے ہیں۔ ٹانک کے علاقے میں بختر بند گاڑی پر آئی ڈی ای دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں ایس ایچ او اسحاق احمد خان سمیت 6 اہلکار شہید اور 3 زخمی ہو گئے۔ یہ دھماکہ کوٹ ولی سے تقریباً 25 کلومیٹر کے فاصلے پر پیش آیا اور بختر بند گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ شہداء میں ایس ایچ او اور اسحاق دار شامل، اے ایس آئی شیر اسلم خان، ڈرائیور عبد المجید، راشد علی، حضرت علی اور احسان اللہ شامل ہیں۔ واقعے کے بعد ریسکیو 1122 کے ٹیموں جائے وقفہ پہ پہنچ گئیں اور زخمیوں کو اور شہداء کی لاشیں اسپتال منتقل کریں۔ دوسرا واقعہ لکی مروت میں پیش آیا، جہاں دور تنگ سے ساتھ تھانہ صدر کی حدود میں آئی ای ڈی دھماکہ ہوا۔ اس دھماکے میں تھانہ صدر کی ایس ایچ او اور رزاق خان سمیت 3 پولیس اہلکار زخمی ہوئے۔ دھماکہ خیز مواد پل کے ساتھ رکھا گیا تھا اور اس دوران ڈی پی او لکی مروت بھی اسی راستے سے گزرنے والے تھے۔ آپ کو بتائیں گے لاہور میں وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ سہیل آفریدی کے کارکنوں نے گزشتہ روز میڈیا کی گاڑیوں پر پتھراؤ کیا، جو آزادی صحافت پر حملہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے واقعات سے متعلق فرانزک رپورٹ سامنے آ چکی ہے، جس کے مطابق ریڈیو پاکستان پر حملے میں پی ٹی آئی کے افراد براہ راست ملوث تھے۔ عظمہ بخاری کا کہنا تھا یہ عناصر دہشت گردی اور فساد پھیلانے سے باز نہیں آ رہے۔ وزیر اطلاعات نے واضح کیا کہ فرانزک لیب شہباز شریف نے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب قائم کی تھی، جبکہ پی ٹی آئی گزشتہ 13 سال سے خیبر پختونخوا میں حکومت کر رہی ہے۔ اس کے باوجود اب وہ یہ موقف اختیار کرتے ہیں کہ فرانزک رپورٹ لاہور میں تیار ہوئی، جو ان کی مجرم نہ ماننے کی پرانی عادت کو ظاہر کرتا ہے۔ عظمہ بخاری نے مزید کہا کہ عالمی ادارے پنجاب حکومت کے اقدامات کے معترف ہیں اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی کارکردگی کو بین الاقوامی سطح پر سراہا جاتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہر نیا سال پاکستان کے لیے خوشخبریاں لا رہا ہے اور اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے ریکارڈ ترسیلات زر ملکی معیشت کے استحکام کا ثبوت ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک فسادی گروہ ملک میں انارکی پھیلانے اور ترسیلات زر روکنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ تمام مثبت اقدامات مسلم لیگ نون کے دور میں ہی نظر آتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے سندھ ہائی کورٹ میں منعقد تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آئین اور قانون کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، جس سے اداروں کا نہیں بلکہ پورے پاکستان کو نقصان پہنچ رہا ہے اور انصاف برائے فروخت نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے پی آئی اے کی نجکاری پر بھی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ پی آئی اے کو بھی نیلام کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ وہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کی بات نہیں سنی جا رہی اور جب کسی کو دیوار سے لگایا جاتا ہے تو احتجاج کے سوا کوئی راستہ نہیں بچتا۔ ان کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، ان کا لیڈر جیل میں ہے اور وہ پاکستان کا مقبول ترین رہنما ہے، مگر نہ چیف جسٹس ملاقات کو تیار ہیں اور نہ ہی لکھے گئے خطوط کا کوئی جواب دیا گیا۔ سہیل آفریدی نے کہا کہ احتجاجی سیاست اس وقت تیار کی جاتی ہے جب تمام آئینی اور قانونی راستے بند کر دیے جاتے ہیں، حالانکہ آئین اور قانون خود اس کی اجازت دیتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ بننے کے بعد انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور چیف جسٹس کو خطوط لکھے، جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 ججز سے ملاقات کی اجازت بھی دی۔ تاہم ان عدالتی احکامات کو ان جیل سپرنٹنڈنٹ نے نظر انداز کر دیا۔ وزیر اعلیٰ کے مطابق یہ معاملہ ان کی ذاتی بے عزتی نہیں بلکہ عدلیہ اور وکلاء کے پیشے کی کھلی بے توقیر ہے۔ آخر میں انہوں نے سندھ ہائی کورٹ کے بار کے وکلاء کا شکریہ ادا کرتے ہوئے سندھ کے عوام کو بہادر اور دلیر قرار دیا، تاہم شکوہ کیا کہ سندھ حکومت نے مہمانوں کے ساتھ مناسب رویہ نہیں رکھا اور اجرک اور ٹوپی کی عزت کا خیال بھی نہیں رکھا۔ آپ کو بتائیں وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر اختیار ولی خان نے کہا پی ٹی آئی کرپشن کو جرم نہیں سمجھتی۔ انہوں نے خیبر پختونخوا میں 13 سالہ حکومتی دور پر شدید تنقید کی اور سوال اٹھایا کہ اس عرصے میں عوام کے لیے واقعی کیا کام ہوا ہے۔ اختیار ولی خان کے مطابق صوبہ اس وقت بد انتظامی کے عروج پر ہے اور یہاں گورننس نام کی کوئی چیز موجود نہیں۔ انہوں نے کہا خیبر پختونخوا میں افسران کے درمیان رشوت دینے کی دوڑ جاری ہے اور جو افسران رشوت نہیں دے سکتے ان کے لیے صوبے میں گزارا مشکل ہو گیا ہے۔ انہوں نے مزید انکشافات کیے اور کہا کہ صوبے میں سرکاری ادویات فروخت کی جا رہی ہیں اور صحت کارڈ کے نام پر رشوت کا بازار اتنا گرم ہے کہ عام آدمی کو بنیادی ادویات بھی دستیاب نہیں ہیں۔
اختیار ولی خان نے کہا عوام کی بنیادی سہولیات کی عدم فراہمی اور بد انتظامی کے نتیجے میں صوبے میں شہریوں کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے۔ ان کا کہنا تھا 13 سال سے جاری پی ٹی آئی حکومت کی کارکردگی عوام کی توقعات کے مطابق نہیں رہی اور اس دوران صوبے میں معاشرتی انصاف اور شفافیت کا فقدان رہا ہے۔ اورکزئی کے علاقے یکھنڈاؤ میں دہشت گردوں نے امن لشکر پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں 2 افراد جاں بحق اور 3 زخمی ہو گئے۔ حملہ اس وقت کیا گیا جب امن لشکر علاقے میں موجود تھا۔ ایس ڈی پی او محبوب خان نے واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ امن لشکر کی جوابی کارروائی میں 3 دہشت گرد مارے گئے۔ واقعے کے بعد علاقے میں سیکیورٹی سخت کر دی گئی، جبکہ زخمیوں کو فوری طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا۔ خبر دیں گے پیپلز پارٹی کے ایم پی اے اور انچارج میڈیا سیل بلاول ہاؤس نے جان کو سنگین خطرہ ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ سوشل میڈیا پر پیغام میں رکن سندھ اسمبلی نے الزام عائد کیا کہ وڈیرا ارباب عالم نے مبینہ طور پر انہیں قتل کروانے کے لیے کرائے کے قاتل تیار کر لیے ہیں۔ اسی حوالے سے مزید اپڈیٹ لیتے ہیں پرویز بلیدی سے۔ جی پرویز، آگاہ کیجیے گا۔ انچارج میڈیا سے بلال ہاؤس اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن سندھ اسمبلی سریندر ولاس نے اپنی جان کو لاکھ سنگین خطرات سے متعلق پارٹی قیادت اور متعلقہ اداروں کو آگاہ کر دیا ہے۔ سریندر ولاسی نے سوشل میڈیا پر جاری اپنے بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ انہیں قتل کی سازش کا سامنا ہے اور ان کی جان کو شدید خطرہ لاحق ہو چکا ہے۔ ایم پی سریندر ولاسی کا کہنا ہے کہ مقامی بادشاہ وڈیر ارباب عالم نے مبینہ طور پر ان کے قتل کی سپاری دے دی ہے، جبکہ کرائے کے قاتل انہیں نشانہ بنانے کی مسلسل کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ انہیں مسلسل دھمکیاں مل رہی ہے، جس کے باعث ان کی زندگی خطرے میں ہے۔ سریندر ولاسی نے حکومت، پولیس اور دیگر متعلقہ حکام سے فوری طور پر سیکورٹی فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ کسی بھی ممکنہ ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر انہیں یا ان کے اہل خانہ کو کوئی نقصان پہنچا تو اس کی ذمہ داری تمام متعلقہ عناصر اور اداروں پر عائد ہوگی۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا، سندھ اسمبلی کے رکن سریندر ولاسی نے وزیر داخلہ سندھ کو خط بھی لکھا ہے، جس میں انہوں نے اپنی اور اہل خانہ کی جان کو لاکھ خطرہ سے آگاہ کیا ہے۔ خط میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انسانی حقوق، منشیات، سماجی ناانصافی اور کم عمر بچوں کی جبری شادیوں کے خلاف آواز اٹھانے پر انہیں بال واسطہ دھمکیاں مل رہی ہیں۔ سریندر ولاسی کے مطابق بعض باثر افراد منظر اشخاص نے انہیں قتل کی دھمکیاں دی اور ان کے رشتہ داروں کو ہراساں بھی کیا جائے گی۔ جی بہت شکریہ، پرویز بلیدی اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر بحری امور محمد جنید انور چودھری کی زیر صدارت پورٹ قاسم پر اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں کلائمیٹ ریزیلنٹ انڈسٹریل کمپلیکس کی طویل المدتی منصوبے کا اعلان کیا گیا۔ وفاقی وزیر بحری امور نے کہا کہ پورٹ قاسم کو عالمی صنعتی اور لاجسٹک مرکز بنانا جائے گا اور یہ پاکستان کی قومی معیشت کا اہم گیٹ وے بنے گا۔ پورٹ قاسم کے ترقیاتی منصوبے کا رقبہ 14,000 ایکڑ سے زائد ہے اور انڈسٹریل کمپلیکس کی 3 مختلف زونز میں تقسیم کیا جائے گا۔ مشرقی زون ہیوی انڈسٹری اور ایکسپورٹ یونٹس کے لیے ہوگا، شمالی مغربی زون ویلیو ایڈڈ انڈسٹری اور پورٹ سروس کے فروغ کے لیے ہوگا، اور جنوبی مغربی زون خصوصی صنعتی اور کمرشل سرگرمیوں کے لیے۔ جنید انور چودھری نے بتایا کہ پورٹ قاسم میں 833 صنعتی یونٹس فعال ہیں اور 40 زیر تعمیر ہیں۔ پورٹ قاسم صرف بندرگاہ نہیں بلکہ ایک متحرک صنعتی ایکو سسٹم ہے جو سپلائی چین اور برآمدات میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے اور روزگار، سرمایہ کاری اور پائیداری ترقی کا مرکز بنے گا۔ خبر یہ ہے کہ صدر مملکت آصف علی زرداری نے قومی اسمبلی کا اجلاس آج طلب کر لیا ہے۔ صدر مملکت نے قومی اسمبلی کا اجلاس شام 5 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں طلب کیا ہے۔ صدر مملکت نے اجلاس آئین کے آرٹیکل 54 کی شق 1 کے تحت تفویض شدہ اختیارات کو بروئے کار لاتے ہوئے طلب کیا ہے۔ قومی اسمبلی کا آج ہونے والا اجلاس موجودہ قومی اسمبلی کا 23واں اجلاس ہوگا۔ آئی ایف سی کے اصلاحاتی ویژن اور سرمایہ دوست حکمت عملی کے پاکستان عالمی معیشت شراکت داری میں نئی پیش رفت کی جانب گامزن ہے۔ ایس آئی ایف سی کے اسٹریٹجک ویژن کے تحت معاشی استحکام اور پالیسی تسلسل نے پاکستان کو بین الاقوامی اقتصادی تعاون کے لیے ایک قابل اعتماد شراکت دار بنا دیا ہے۔ برطانیہ نے پاکستان کے ساتھ ترقیاتی شراکت داری کے اثر نو استوار کرتے ہوئے سرمایہ کاری، تجارت، تعلیم اور موسمیاتی تعاون کے نئے اقدامات کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ اعلان برطانیہ وزیر برائے ترقی جینیفر چیمپئن کے دورے پاکستان کے دوران کیا گیا، جو دونوں ممالک کے درمیان 8 برس بعد اعلیٰ سطحی ترقیاتی مکالمہ تھا۔
برطانوی حکام کے مطابق نئی شراکت داری روایتی امداد کے بجائے سرمایہ کاری اور معاشی ترقی پر مرکوز ہے۔ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان دو طرفہ تجارت پہلی بار 5.5 ارب پاؤنڈ کے ریکارڈ سطح تک پہنچ گئی ہے۔ جینیفر چیمپئن کا کہنا ہے کہ پاکستان اور برطانیہ کے مضبوط تجارتی تعلقات دونوں ممالک میں روزگار اور معاشی ترقی کو فروغ دے رہے ہیں۔ خبر شامل کریں گے۔ وفاقی آئینی عدالت وفاقی شرعی عدالت کی عمارت میں منتقل کر دی گئی ہے۔ چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت امین الدین خان نے دیگر ججز کے ہمراہ نئی عمارت کا افتتاح کر دیا۔ تقریب میں وفاقی وزیر قانون اعظم نریزی تاڑ نے شرکت کی۔ اٹارنی جنرل منصور عثمان آون، صدر سپریم کورٹ بار ہارون الرشید اور وکلاء شریک ہوئے۔ وفاقی آئینی عدالت کے 3 بینچز نے نئی عمارت میں مقدمات کی سماعت شروع کر دی ہے۔ پاکستان حکومت ملک کے قدیم تہذیب شناخت کو آئندہ نسلوں کے لیے محفوظ بنانے کے لیے کوشاں ہے۔ پاکستان کی ان کوششوں کا اعتراف بیرون ذرائع ابلاغ نے بھی کر دیا۔ عرب نیوز کے مطابق اسلام آباد میوزیم میں قائم جدید ڈیجیٹل گندھارا گیلری میں تاریخ شیشے کے پیچھے محض نمائش کے لیے نہیں بلکہ حقیقت کا روپ دھار کر زندہ ہو گئی ہے۔ اس گیلری میں گندھارا تہذیب کو مصنوعی ذہانت، 3D ٹیکنالوجی اور ورچوئل ماحول کے ذریعے پیش کیا جائے گا۔ یہ گیلری کوریا ہیریٹیج ایجنسی، محکمہ آثار قدیمہ پاکستان اور نیشنل ہیریٹیج اینڈ کلچر ڈویژن کے باہمی اشتراک سے قائم کی گئی ہے۔ گیلری میں داخلے ہوتے ہی وزٹر خود کو صدیوں پرانے گندھار دور میں محسوس کرتے ہیں۔ ڈیجیٹل گندھار گیلری کو ملکی، غیر ملکی سیاحوں، طالب علم اور محققین کے جانب سے بھرپور پذیرائی مل رہی ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ منصوبہ تاریخ کے طالب علموں کے لیے گندھارا تہذیب کو سمجھنے میں مددگار ثابت ہوگا، جبکہ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری سے کینیڈا کے ہائی کمشنر طارق علی خان نے گورنر ہاؤس کراچی میں ملاقات کی ہے۔ گورنر سندھ نے کینیڈین ہائی کمشنر کو عہدے سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ ملاقات کے دوران پاکستان اور کینیڈا کے 2 طرفہ تعلقات، باہمی تعاون، سرمایہ کاری، تجارت اور علاقائی اور عالمی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ کینیڈین ہائی کمشنر طارق علی خان نے گورنر سندھ کے عوامی فلاح و بہبود کے اقدامات کو قابل تحسین قرار دیا اور نوجوانوں کو IT کی بلا معاوضہ تعلیم کی فراہمی کو ایک قابل تقلید مثال بتایا۔ گورنر ہاؤس میں زیر تعلیم نوجوانوں نے کینیڈین ہائی کمشنر کو IT تعلیم، جدید سہولیات اور تربیتی پروگرامز کے بارے میں آگاہ کیا۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے کہا، پاکستان کینیڈین سرمایہ کاروں کے لیے ایک پرکشش ملک ہے، خصوصاً کان کنی اور معدنیات کے شعبے میں وسیع مواقع موجود ہیں۔ ملاقات میں تعلیم، ٹیکنالوجی، تجارت، زراعت اور توانائی کے شعبوں میں پاکستان اور کینیڈا کے درمیان تعاون کو مزید فروغ دینے پر اتفاق کیا گیا۔ کینیڈین ہائی کمشنر نے گورنر ہاؤس میں قائم امید کی گھنٹی اور قائد اعظم محمد علی جناح کے تاریخی دفتر کا دورہ کیا۔ گورنر سندھ کے ہمراہ کینیڈین ہائی کمشنر نے پاکستان اور کینیڈا کے پرچم لہرائے، شجرکاری مہم کے تحت پودا لگایا اور مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات قلم بند کیے۔ کراچی میں پولیس کارروائیاں، مقابلہ بطخ اور سمیت 3 ڈاکو ہلاک، میاں بیوی کو ڈکیتی مزاحمت پر زخمی کرنے والا ملزم بھی سولجر بازار سے دھر لیا گیا۔ تفصیلات کراچی بیورو کی رپورٹ میں۔ رات گئے پولیس اور لیاری گینگ وار کے کارندوں کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں لیاری گینگ وار جمیل چھانگا گروپ کا سرگرم بھتہ خور مارا گیا۔ پولیس کے مطابق ہلاک ملزم کی شناخت شاہزیب کے نام سے ہوئی، اس کا ایک ساتھی فرار ہو گیا۔ پولیس نے ملزم کے قبضے سے بھتہ کی پرچی، ایک موبائل فون اور ایک پسٹل بما راؤنڈ برآمد کر لیے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ 7 روز قبل جیلانی سینٹر کے ایک تاجر کو ملزم بھتے کی پرچی دینے آ رہا تھا۔ ملزم شاہزیب نے 2 ماہ قبل کھارا در میں زیر تعمیر عمارت کے بلڈر کو بھتے کی پرچی دی تھی اور شدید فائرنگ کے دوران مزدوروں کو زخمی کر دیا تھا۔ اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ نے ماڑی پور بدہنی گوٹھ میں مبینہ پولیس مقابلے کے دوران ڈکیتی اور قتل میں مطلوب 2 ملزمان محمد بلال اور نقاش کو ہلاک کر دیا۔ ملزمان گزشتہ برس ڈکیتی کے دوران شہری ولی خان کے قتل میں ملوث تھے۔ دوسری جانب ڈکیتی مزاحمت پر خاتون اور مرد کو زخمی کرنے والے مطلوب ملزمان کو ایسٹ سولجر بازار پولیس نے گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمان کی شناخت عادل عرف بھیڑیا اور دانیال کے نام سے ہوئی۔ ادھر لیاقت آباد سپر مارکیٹ جھنڈا چوک کے قریب ڈکیتی کی واردات کی CCTV فوٹیج بھی سامنے آ گئی ہے، جس میں ملزمان شہری کو لوٹ کر فرار ہوتے دیکھے جا سکتے ہیں۔ قائد آباد پولیس نے ہوائی فائرنگ کرنے والے ملزم شعیب کو لانڈھی کے علاقے سے گرفتار کر لیا، جس کے قبضے سے 30 بور پسٹل برآمد ہوئے اور مقدمہ درج کر لیا گیا۔ چیئرمین CDA اور چیف کمشنر اسلام آباد محمد علی رندھاوا نے اسلام آباد کے سلنڈر دھماکے کے واقعے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔
جائے حادثہ کا دورہ اور واقعے کا تفصیلی جائزہ لیا۔ چیئرمین CDA نے متعلقہ افسران کے ہمراہ پیمز اسپتال کا دورہ کیا اور دھماکے میں زخمیوں کی عیادت کرتے ہوئے اسپتال انتظامیہ کو زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت کی۔ چیئرمین CDA محمد علی رندھاوا نے کہا ریسکیو آپریشن کو مکمل کر لیا گیا ہے، دھماکہ گیس لیکیج سے پیش آیا۔ چیئرمین CDA نے کہا سردیوں میں گیس سلنڈر کے غیر محتاط استعمال سے اس قسم کے حادثات پیش آتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا متاثرہ خاندانوں کی امداد کی جائے گی۔ چیئرمین CDA نے کہا واقعے کی شفاف انکوائری کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ایران میں حکومت خلاف احتجاجی مظاہرے خطرناک رخ اختیار کر لیا ہے، جہاں انسانی حقوق کی تنظیم کے مطابق 2 ہفتوں کے دوران ہلاکتوں کی تعداد 500 سے تجاوز کر گئی ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکہ میں قائم حقوق انسانی تنظیم HRANA کا کہنا ہے کہ مظاہرین اب تک 490 مظاہرین اور 48 سیکیورٹی اہلکار مارے جا چکے ہیں، جبکہ 10,600 سے زائد افراد گرفتار کیے جا چکے ہیں۔ یہ ایران میں 2022 کے بعد سب سے بڑے اور شدید ترین مظاہرے قرار دیے جا رہے ہیں، جس پر عالمی سطح پر تشویش بڑھتی جا رہی ہے۔ جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران میں فوجی آپشن کا عندیہ دے دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا امریکہ ایران کے خلاف مختلف آپشنز پر غور کر رہا ہے، جن میں فوجی کارروائی بھی شامل ہے۔ صدر ٹرمپ نے فلوریڈا سے واشنگٹن DC جاتے ہوئے طیارے میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ وہ ایرانی اپوزیشن رہنماؤں کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ ان کا کہنا تھا یہ ایران میں انٹرنیٹ کی بحالی کے معاملے پر وہ ارب پتی کاروباری ایلون مسک سے بھی بات کر رہیں گے، کیونکہ اس شعبے میں ان کی کمپنی کو مہارت حاصل ہے۔ امریکی صدر کے مطابق ایران نے حال ہی میں جوہری معاہدے پر بات چیت کے لیے رابطہ کیا ہے اور امریکہ اس حوالے سے ملاقات پر بھی غور کر سکتا ہے۔ تاہم ساتھ ہی مختلف آپشنز بشمول فوجی کارروائی زیر غور ہے۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NTN نیوز۔